أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله رب من ذنب اتوب الیہ۔ آج کل حج کا سیزن مبارک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے بندوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جس کو اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں کہ اللہ کے بندوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جس کو اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور فرائض شریعت میں سے ایک رکن ہے، حج ہے، جو ہر بندے پر فرض ہے، جو ہر بندے پر فرض ہے بشرطے کہ شرط لگائی نا، وہ صحت مند ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، دین اسلام پر کار بند ہو۔ یہ لمحہ فکریہ ہے اس بات بارے میں، یہ دین اسلام پر کار بند ہو، ہے نا۔ اس میں غور کرنا چاہیے حاجی حضرات جو جاتے ہیں نا، کہ میں نے دین اسلام کو اپنایا ہوا ہے کہ صرف اکیلا حج ہی کرنا چاہ رہا ہوں، ہے نا۔ باقی اسلام کی باتیں جو ہیں مثلاً کلمہ توحید نماز تو فرض ہے نا، اگر زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی تو حج تو پھر اس کے زکوٰۃ کے بعد حج آتا ہے نا، یا نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ کا حصہ بھی نہیں نکالتا، یعنی فرض زکوٰۃ عشر کا حصہ بھی نہیں نکالتا، وہ کیونکہ شرط شامل کر دی نا بات۔ وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نا، انہوں نے جو اپنے اس بارے میں لکھا ہے، یعنی حقیقت حج کے بارے میں، اس میں لکھا ہے کہ استاد بھی رکھتا ہو بشرطے کہ صحت مند ہو اور عاقل بھی ہو، بالغ ہو، دین اسلام پر کار بند ہو، اتنی استعداد رکھتا ہو کہ بیت اللہ کا سفر اختیار کر سکے، اور وہ یعنی حج ہے۔ ایسے اللہ میقات کے مقام پر پہنچ کر احرام باندھنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو زور سے مغرب تک وقوف، یعنی وہاں ٹھہرنا، دعائیں مانگنا، طواف کعبہ، زیارت کعبہ، یہ آج کے وہ مناسک یعنی رکن ہیں جس پر امت کا اجماع ہے، یعنی سب علماء کرام اس پر متفق ہیں۔ اللہ، صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا، ہے نا۔ اللہ، حضرت علیہ السلام کی اس صحیح جدوجہد کا تعالیٰ کرنا جو وہ پانی کے لیے کرتی تھی۔ ایسے احرام باندھے بغیر حرم کعبہ میں داخل نہ ہونا چاہیے، اور حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے اور وہ محل امن ہے، یعنی اس میں لڑائی حرام ہے۔ اگلی بڑی محبت کی بات یہ ہے کہ بس حضرت ابراہیم السلام کے 2 مقام ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم السلام کے 2 مقام ہوئے ہیں۔ اللہ، ایک مقام کو آپ کے جسم کا، اور دوسرے مقام آپ کے دل کا تھا۔ ایک مقام آپ کے جسم کا اور دوسرا مقام آپ کے دل کا تھا، اور حضرت ابراہیم السلام کے 2 مقام ہوئے ہیں، ایک مقام آپ کے جسم کا اور دوسرا مقام آپ کے دل کا تھا۔ آپ کے جسم کا مقام مکہ تھا جہاں وہ مقیم رہے، جس میں مقام کیا تھا؟ مکہ، جہاں وہ مقیم رہے، اور دل کا مقام خلت تھا، خلت۔ اللہ، خلت سے مراد خاص الخاص محبت الہی۔ خلت خلیل سے بنا نا، اللہ خلیل تھے نا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خلت سے مراد خاص الخاص محبت الہی، دوسرا مقام یہ تھا۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے جسم کے مقام تک پہنچ جائے، یعنی قصد زیارت کعبہ کرے، اسے لازم ہے کہ تمام شہوات نفسانی اور لذات جسمانی سے دستبردار ہو جائے۔ یہ جسم پر مقام پہنچنے والے کی بات ہے۔ 2 مقام بتائے نا ابراہیم السلام کے، 2 مقام، ایک مقام آپ کے جسم کا، دوسرا مقام آپ کے دل کا تھا، اور جسم کا مقام یعنی کعبہ، یعنی مقام مکہ تھا جہاں وہ مقیم رہے۔ اب جو شخص چاہے، بڑی غور کی بات ہے، جو شخص چاہے
کہ اس کے جسم کے مقام تک پہنچ یعنی مکہ تک پہنچے اور قصد زیارت کعبہ کرے، اسے لازم ہے کہ تمام شہوات نفسانی اور لذات جسمانی سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ آرام باندھنا کفن باندھنے کے مترادف ہے نا اللہ۔ پھر حرم میں پہنچ کر حلال شکار سے بھی ہاتھ اٹھا لینا ہوتا ہے، اور چاہیے کہ تمام آواز سے خمسہ کو روک لیا جائے، جیسے کہ بیان ہوا ہے نا اللہ۔ اور جو شخص اللہ جیسے کو بیان ہوا وہاں سے عرفات میں حاضر ہونا ہوتا ہے، وہاں سے عرفات سے مزدلفہ اور مشعر الحرام جانا اور کنکریاں ہاتھ میں لینا اور مکہ میں کعبہ کا طواف کرنا، پھر منی میں آنا اور 3 روز وہاں ٹھہرنا، اور 10ویں شرائط کے مطابق ان کنکریوں کو جمروں پر مارنا، اور 11ویں سر کے بال منڈوانا، اور آخر میں قربانی دینا، پھر سے اپنا اصل لباس پہن لینا، یوں بالآخر حاجی کہلانا۔ یہ ہے لحاظ جسمانی بات بیان کی۔ اور جو شخص آپ کے دل کے مقام کا قصد کرے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام چیزوں سے منہ موڑ لے جو اسے مرغوب و محبوب ہیں۔ اگلا مقام آ گیا نا، یعنی جو چیزیں جو شخص آپ کے دل کے مقام کا قصد کرے، ابراہیم سے 2 مقام تھے نا اللہ، جو بھی بتایا اللہ، وہ خلیل اللہ والا، خلت والا، یہ خاص الخاص محبت والا۔ جو آدمی خاص الخاص محبت کا سفر طے کرنا چاہ رہا ہے، اس مقام پر حاصل یعنی جانا چاہ رہا ہے، اس سے لازم کو تمام چیزوں سے منہ موڑ لے جو اس سے مرغوب و محبوب ہیں، لذتوں کو ترک کر دے۔ ترک لذت بھی نہیں، لذت سے کم، کچھ مزہ اس کا بھی چکھا چاہیے۔ ترک لذت بھی نہیں، لذت سے کم اللہ۔ محبتیں اور بھی ہیں زمانے میں محبت کے سوا اللہ، تو وہ بھی ایسے کہہ رہے ہیں ترک لذت بھی نہیں، لذت سے کم، کچھ مزہ اس کا بھی چکھنا چاہیے۔ کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کر کے دیکھے تو صحیح ہے نا اللہ، مرغوب چیز چھوڑ کے دیکھے صحیح اللہ کی محبت میں، خاص الخاص محبت حاصل کرنی ہے تو پھر کچھ چیز قربان تو کرنی ہوگی نا، ایسے نا۔ اور راتوں کو خیر بات کہہ دے، راتوں کو خیر بات کہہ دے، دل کا نہیں ٹھکانا بابت ذکر کی گم ہے، تیرے بلا کاشوں کا ہم نے حساب دیکھا۔ یعنی راتوں میں نہ پڑھتا رہے، یعنی آرام پرست نہ بنے، مجاہدہ نفس ریاضت سب کرے ہمت کر کے، بڑا مقام جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے ذکر غیر اللہ کو اپنے اوپر حرام کر لے، ذکر غیر اللہ کو اوپر حرام کر لے۔ ہم بڑے وقت ضائع کرتے ہیں، ایسی بازاری باتیں کر رکھتے ہیں، ذکر میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ حالانکہ اللہ کا ذکر سارا حلال ہے اور غیر کا ذکر سارا حرام ہے، وہ کہہ رہے ہیں غیر اللہ کا ذکر حرام کر لے اپنے اوپر، اللہ اکبر۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایسے شخص کا عالم کون و فساد کی طرف مائل ہونا قطعاً ممنوع ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایسے شخص کا عالم کون و فساد کی طرف مائل و ملتفت ہونا قطعاً ممنوع ہے، بلکہ انتہائی خطرناک ہے۔ کیوں؟ وہ خاص الخاص محبت حاصل کرنا چاہ رہا ہے نا، اللہ کی محبت تو خاص الخاص حاصل کرنے کا خواہش مند ہے نا، تمنا کر رہا ہے نا، آرزو رکھتا ہے نا، تو پھر اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر کچھ قربانی تو بہت بڑی دینی پڑے گی نا، جتنا بڑا دعویٰ اتنی بڑی قربانی، ایسے اللہ۔ اور جب ان 2 باتوں کو پورا کرے تو اس کا قیام معرفت کے عرفات میں ہو جائے گا۔ اب جو ذکر کیا نا، جب وہ دونوں پوری کر لے گا نا اللہ اکبر، یعنی آپ جسم مقام بھی اور خلت مقام بھی حاصل کر لے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا قیام معرفت کے عرفات میں ہو جائے گا، اور وہاں سے وہ الفت کے مدلفہ کی تیاری شروع ہوگی اللہ۔ پھر وہاں سے وہ اپنے باطن کو تنزیہ حق کے حرم میں طواف کے لیے بھیجے، پھر اور ہوائے نفس کی کنکریاں اور خیالات فاسدہ کے پتھروں کو امان کے میدان منا میں پھینک مارے۔ ہوائے نفس اتار پھینکے نا پرے، جنہوں نے ہمارا حق کا راستہ روکا ہوا ہے۔ نفس کی خواہشیں رکاوٹ ہے نا، بہت سے لوگوں نے خواہشوں کو خدا بنایا ہوا ہے،
اس کی پوجا کرتے کرتے خواہشیں ختم نہیں ہوتی، بندہ مر جاتا ہے، خواہش ختم نہیں ہوتی، نفس کی خواہشیں پوری کیسے ہوں گی؟ ان کو پھینک مارے، ہے نا، اور نفس کو مجاہدہ کی قربان کر دے، نفس کو مجاہدہ کی قربان کر دے تاکہ مقام خلت رسائی حاصل ہو جائے۔ سمجھ آ رہی؟ پس ابراہیم کے اس مقام جسم یعنی حرم کعبہ میں داخل ہونا گویا دشمن اور دشمن کی تلوار سے محفوظ ہو جانا ہے نا، مقام جسم میں داخل ہو گیا، وہ پہلے بتا دیں، وہاں پہ شکار بھی حرام ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ جسم میں جس مقام جسم میں یعنی کعبہ حرم کعبہ داخل ہونا گویا دشمن اور دشمن کی تلوار سے محفوظ ہو جانا ہے۔ ان کے اس مقام دل یعنی خلت میں داخل ہونا قطعیت یعنی مبتلائی سے منقطع ہو جانے اور اس طرح کے دوسرے عیوب سے محفوظ ہو جانے، یعنی جو مبتلا ہوا کی باقی چیزیں ان کو قطع کر دینا، جو محبت میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، ہے نا، اللہ کی محبت میں رکاوٹ ان کو منقطع کر دینا ایسے، اور اس طرح دوسرے عیوب سے محفوظ ہونا۔ دو انسان میں دوسرے عیب ہیں جو رائے خدا کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں، ہے نا، ان سے محفوظ ہو جانا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اللہ تعالیٰ کا وفد ہیں جو کچھ مانگے اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ تو ہو گیا نا حاجیوں کی بات، جو پہلے حاجی کہلائیں گے، لیکن دوسرے گروہ والے یعنی خلت تک رسائی کے متمنی نہ کچھ چاہتے ہیں نہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کچھ، دعا نہیں مانگتے، لیکن وہ تسلیم و رضا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اب دو مقام بتا دیں، وہ حاجی جو کہلانے والے وہ اللہ کا وفد ہیں جو مانگتا اللہ دیتا ہے، اور یہ جو دوسرا گروہ ہے خلت والا، جو مقام دل والا مقام والے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یعنی وہ گروہ دوسرے گروہ والے یعنی خلت تک رسائی کے متمنی نہ کچھ چاہتے ہیں نہ دعائیں مانگتے ہیں، لیکن تسلیم و رضا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا، یعنی نہ کچھ چاہا نہ مانگا نہ دعا کی، البتہ اس سے تسلیم کر لیا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فرما بردار ہو جاؤ اور آپ کو تسلیم کر لے، تو انہوں نے کہا پروردگار عالم میں نے تسلیم کیا، پس وہ مقام خلت میں پہنچ گئے۔ ہاں اللہ، جب فرما برداری کرے گا تو بات بنے گی نا، عاجز بنے گا تو بات بنے گی نا۔ ہاں، اور جب اس مقام پر پہنچ گئے، اللہ کے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ اے تاج شاہ، نہ سر کو فرو لاؤں تیرے پاس، ہے موت کے فقیر نمد کی کلا کا۔ دل نے غیر اللہ سے ناطا توڑ لیا، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوق کے سامنے ان کے اس مقام کو ظاہر کر دیا جائے۔ انہوں نے ناطا توڑ لیا، لیکن اللہ چاہ کے ان کے مقام کو ظاہر کر دیا۔ چنانچہ نمرود کو مقرر کیا، جن نے پہلے تو ان کو ان کے ماں باپ سے جدا کر دیا، پھر آگ کے شعلے بھڑکائے۔ اب اللہ تعالیٰ کو مقام دینا چاہ رہا ہے نا، انہوں نے قربانیاں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دی قربانی ضائع تو نہیں جاتی نا۔ اب انہوں نے کیا کیا، نمرود مقرر کر دیا، جس نے پہلے تو ان کو ماں باپ سے جدا کیا، پھر آگ کے شعلے بھڑکائے۔ تب شیطان بھی وہاں پہنچا اور آ کر منجیک تیار کی، پھر لوگوں نے شیطان کے میت میں ان کو گائے کے چمڑے میں سی ڈالا اور منجیک کے پلڑے میں رکھ دیا تاکہ آگ میں پھینک دیں، جیسے منجیک میں گما کر پتھر کو پھینکا کرتے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے اور منجیک کے پلڑے کو تھام کر بولے کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی بھی حاجت نہیں؟ فرمایا وہ تو ہے، اللہ تعالیٰ حاجت ہو وہ تو سب کو ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ہم تو اس کو محتاج ہیں نا۔ اللہ، یہ طریقت میں ایک بات کرتے ہیں کہ نہ طمع ہو
نہ منع ہو نہ جمع ہو، یعنی اس میں طمع نہ ہو، اور کوئی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس میں منع نہ ہو، اور اگر ضرورت نہیں تو پھر جمع نہ ہو، یعنی آگے دے دیں، انکار نہ کریں کہ آپ محتاج ہو، اللہ غنی ہے، آپ کو غنی ہونا ظاہر نہ کرو، اپنے محتاجی رکھو قائم، ایسا سمجھ آ رہی؟ ہم محتاج اللہ کے نا سب، انہیں یہی بات فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ کی، جب انہوں نے پوچھا نہیں آپ کو حاجت نہیں، اس نے کہا نہیں، فرمایا وہ تو ہے، میں اس کا محتاج ہوں، بے شک میں محتاج ہوں، لیکن یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا کر، کیوں کر، اس لیے کہ میرے سوال کا بھی اسے علم ہے، لہذا میرے سوال کرنے کی بجائے اس کا میرے حال کو جاننا ہی میرے لیے بس ہے۔ کہتا بھی ہمیں سوال نہ کرو، سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، ہوتا نصیب کی بات ہے، ہاں اللہ، حالات تانگ ہو جائے نا، مثال کے طور پہ بے بسی آ جائے، کوئی حالات ہو جائے، اپنی غربت، اپنی تندرستی لوگوں کو نہ دکھاؤ، لوگ مدد نہیں کریں گے، مذاق کریں گے، بنین پھٹی ہو نا، اس کے اوپر قمیض رکھو، لوگوں کو ننگا ایسے نہ دکھاؤ اٹھا کے میری بنین پھٹی ہے نا، اور شکوے کی شکایت میں چلے گئے نا، تو ادھر اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ توقع رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، ہاں؟ ممکن ہے امتحان کے کسی مرحلے سے گزارا ہو، ہے نا، اللہ، صبر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، جیسے شکر ہوتا ہے، صبر دو اور شکر دو پہیے ہیں نا ایمان کے لیے، جیسے امید اور خوف پہیے ہیں، ایسے ہی صبر شکر بھی تو ہے نا، صبر تکلیفوں بھی ہوتا ہے نا، شکر نعمتوں پہ ہوتا ہے، تو جب ایسے حالات بھی آ جائیں تو پھر صبر کا دامن، توکل دامن نہ چھوڑے نا، ہے نا، اللہ، میرے سوال کا بھی اسے علم ہے، لہذا میرے سوال کرنے کے بجائے اس کا میرے حال کو جاننا ہی میری بس ہے، یعنی مجھے یہی بہت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اس کے لیے تو آگ میں ڈال رہے ہیں، یہی کافی میرے لیے، اس کی معرفت نے میری زبان کو سوال کرنے سے روک رکھا ہے، سمجھا رہی؟ پیدا ہے کہ پنہا تھی عطش نفسی میری، میں ضبط نہ کرتا تو سب شہر یہ جل جاتا ہے، میں ضبط نہ کرتا تو یہ سب شہر یہ جل جاتا، پیدا ہے کہ پنہا تھی عطش نفس میری، آپ سے نفسی میری، میں ضبط نہ کرتا تو سب شہر یہ جل جاتا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ان کا اس بات سے، اس کو علم ہے اللہ کو، اللہ اس کی معرفت نے میری زبان کو سوال کرنے سے روک رکھا ہے، تو میں یہ میرے لیے کافی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کی آگ میں ڈالا جا رہا ہوں،